ایگلز ورلڈ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ فضل امین بیگ عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت ہم ایک نہایت ہی اہم شخصیت کے ساتھ کچھ گفت و شنید کریں گے، ان کے سرگزشت لے لیں گے، یعنی ان کے بائیوگرافی کو ایکسپلور کریں گے، ان کے تاریخ پیدائش یا سال پیدائش سے لے کے ابھی تک جو چیدہ واقعات ہوئے ہیں، تو یا جو بھی مطلب ان کے سکسیس سٹوریز ہے، جو چیلنجز رہے ہیں اور کس طرح سے ان کو کاؤنٹر کی گئی، تو اس حساب سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ساتھ میں جو بھی اسپیشل کوئی اس طرح سے ایونٹس سامنے آئے ہیں ان کے لائف میں، ان کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اور زیادہ شاید یہ اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکیں گے جو ایک کانسٹینٹ ہے ٹائم کا اور اسپیس جو اس ویڈیو کلپ میں ہوگا، تو لہٰذا پیشگی معذرت چاہتا ہوں، لیکن امید ہے کہ اسی دوران جو بھی مطلب چیدہ واقعات رونما ہوئے ہیں ان کی زندگی میں، وہ ہم ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ جو نہایت معزز شخصیت ہے وہ محترم جناب کرنل ڈاکٹر کریم رحمت صاحب ہے، جن کا تعلق یہیں جمال آباد گاؤں سے ہے۔ جمال آباد گرچہ ایک چھوٹا سا گاؤں لیکن ایک خوبصورت گاؤں ہے، تو اس حوالے سے بھی شاید ہم کچھ بات آگے جو ہے نا جب ایڈوانس کریں گے تو اس حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوں گی۔ کرنل صاحب کے حوالے سے وہ خود ہم ان کے اپنے زبانی سننے کی کوشش کریں گے، رادر دین کہ میں ان کا ڈیٹیل سے انٹروڈکشن کر لوں، یہاں پہ ان کی معرفی کر لوں یا تعارف کرا دوں۔ اور تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کرنل صاحب اس شو میں، بہت شکریہ۔ اور ساتھ میں ہی میں تشکر کرنا چاہوں گا بایو میڈیکل انجینئر ہے نوید کریم صاحب، کہ وہ اس کام میں ہماری مدد فرما رہے ہیں اور ویڈیوگرافی میں ہمارے جو نا ہماری معاونت کر رہے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں ٹاپک پہ امیڈیٹلی وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ کائنڈلی اگر اس حوالے سے ہمیں بتا دیں کرنل صاحب کہ آپ کے تاریخ یا سال پیدائش، اس حوالے سے اگر ہم بتا دیں، پھر آگے موو کر لیتے ہیں۔ آپ کے فیملی کے حوالے سے کچھ اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیجیے گا، پھر موو کر لیں گے آگے آپ کے بچپن کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر۔ آپ نے مجھے جو ٹاسک دیا ہے، although کہ ڈیفیکلٹ ہے کہ میں وہ تمام چیزیں میں شاید ون گو میں آپ کو نہ بتا سکوں، لیکن ایک کوشش میں کروں گا۔ زندگی کا سفر جو ہے وہ میرا شروع ہوا ہے 1957۔ یہ میرا خیال ہے کہ رفلی اس زمانے میں، خیر چیزوں کی یاد نہیں ہے، لیکن جو میں نے اندازہ لگایا it was جولائی کے مہینے میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ جو ہم جس علاقے میں اس زمانے میں رہتے تھے وہ تھا سرتیز۔ میرے دادا حضور غلام ناصر کے 3 بیٹے تھے۔ میرا والد اویس خواجہ بڑا تھا، دوسرے نمبر پہ میرے چچا غلام باقر تھے، اور تیسرے نمبر پہ چچا میرے عادل شاہ۔ غلام باقر اس زمانے کے حساب سے خلیفہ تھے، اس زمانے کے حساب سے وہ پڑھے لکھے تھے، بڑے انٹلیکچوئل قسم کے میرے چچا رہے ہیں۔ اس دوران وہاں سے وہ 2 چچا میرے ادھر سرتیز میں رہے، اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ اس گاؤں میں جمال آباد، جو کہ ایک نئی آبادی تھی۔ میری پیدائش تھوڑی سی مشکل حالات میں ان یوزول قسم کا ہوا ہے۔ اس زمانے میں جو ہمارے جو پیرنٹس چراغا جاتے تھے، چراغا کا سسٹم یہ ہوتا تھا کہ جب گرمیوں میں گاؤں میں کاشتکاری ہوتی تھی تو ہم مال مویشی کے ساتھ کا
چراگاہ جاتے تھے. تو میری پیدائش چراگاہ میں ہوئی اور چراگاہ بھی خنجرہ کیا نام ویلی. تھا ان کا اس چراگاہ کا؟ ہاں خنجرہ ویلی کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو پہلا لیفٹ سائڈ پہ جو ویلی آتی دیٹ از شچکت ردور. اس کی لمبی کہانی ہے. اس ویلی میں میرے والدین گئے ہیں چراگاہ, تو ادھر میری پیدائش ہوئی. پیدائش کے بعد جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ it was 1968 جب ہم سرتیز سے یہاں شفٹ ہوئے. جو سرتیز میں میری تعلیم شروع ہوئی ہے تو وہ it was again اس زمانے میں زمانہ اس قسم کا تھا کہ پاورٹی تھی, ایجوکیشن کا سسٹم نہیں تھا اور مشکلات تھے اور زندگی کی آسائشاں جو فیسلٹیز آف لائف نہ ہونے کے برابر تھے. سردیاں بہت ہوا کرتی تھی. میرا بڑا بھائی عادل بیگ مرحوم جو کہ اس زمانے میں کراچی میں پڑھتے بھی تھے اور ساتھ نوکری بھی کرتے تھے, وہ 1969 میں چھٹی آئے. انہوں نے پہلے سے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ مجھے ساتھ لے کے جائیں گے. یہاں آنے کے بعد انہوں نے والدین کو بتایا کہ میں ان کو لے کے جاتا ہوں. 1969 میں یہاں 4th کلاس میں پڑھتا تھا. یہاں سے ہم اٹ واز دسمبر کے مہینے میں ہم یہاں سے موو کر کے کراچی پہنچے. رمضان کا مہینہ تھا. کافی مشکلات کے ساتھ ہم تقریباً 7 دن کے بعد گلگت پہنچے یہاں سے, اور کچھ گاڑی میں جیپ میں, اس زمانے کے 4x4 جیپ, اور کچھ پیدل یہاں سے گلمت تک. تو ہم 2 دن کا مسافت طے کرنے کے بعد گلمت پہنچے. وہاں سے ایک جیپ میں ہم کریم آباد تک پہنچے. پھر وہاں سے پیدل حسن آباد تک. تو اس طریقے سے کرا کے ہم گلگت پہنچے. گلگت سے 2 دن انتظار کے بعد ہمیں ایک کنوینس ملا. انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک ٹرک میں جائیں گے سوات تک. جو ٹرک کا وی آئی پی سیٹ ہے وہ ہمیں دیا گیا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وی آئی پی سیٹ کون سی ہے. وی آئی پی سیٹ جو ڈرائیور کے اوپر ایک جگہ بنی ہوتی تھی جہاں پہ وہ اپنا ٹول باکس رکھتا ہے, اسی ٹول باکس کے ساتھ ہم بھی اسی ٹول کا ایک حصہ بن کے 4 دن کے مسافت کے بعد دسمبر کے مہینے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو ہم سوات پہنچے. اور وہاں سے پھر ہم بس میں پنڈی پہنچے. پنڈی سے آن ورڈ پھر ہمارا جو ٹپیکل گلگت بلتستان ہے اس زمانے میں ناردرن ایریا کہلاتا تھا. ہم عوامی ایکسپریس کے ذریعے کراچی پہنچے. جو ہمارے ہیڈ کوارٹر میں ٹچ کروں تو گلگت میں جو ہمارا ہیڈ کوارٹر تھا, ہمارے ایک انکل تھے بیگیار اس کا نام تھا. ہم شارٹ فارم میں بگیار کہتے تھے اس کو. اس کا نام بیگیار تھا. اس کا ہم نے ایک چھاپا کہیں گے اس کو, پراپر بلڈنگ بھی نہیں تھی. وہ ایک کونے میں اس نے ایک چھاپا سے لگایا ہوا تھا. اندر 2 ٹیبل اور بینچ لگایا تھا. تو وہاں پہ ہم کھانا شانا کھا کے پھر ساتھ ہی ایک گوجال ہاؤس کے نام سے میرا فنزا نے بنوایا تھا. میرا خیال ہے کہ وہ ایک ریسٹ ہاؤس ٹائپ کا ایک کمرہ تھا, اس میں ہم رات گزارتے تھے. جب پنڈی پہنچے تو وہاں پہ اندر ہیڈ کوارٹر ہمارا تھا گلگت ہوٹل, جو کہ اقبال روڈ جس کو کہتے ہیں راجہ بازار کے قریب, اس روڈ پہ ہم رہتے تھے. کراچی پہنچے تو کراچی اس زمانے میں ہمارے ایک اور کزن تھے قاضی, جو کہ اپنے اس زمانے کے حساب سے ویل آف تھے. کس گاؤں سے تھے وہ تھے اگین سرتیز کے تھے, ہماری فیملی کے تھے. یعنی رومک طور کے تھے. وہ اس زمانے میں ویل آف سے میرے مراد یہ تھا کہ ہی واز اے ینگ انرجیٹک اسمارٹ اپ ٹو ڈیٹ رہتا تھا. ہی واز ون آف دا ویری فیو جو کہ اس زمانے میں فلیٹس میں رہتا تھا. وہ رہتا تھا اگرتاج کالونی میں. 2 فلیٹس تھے,
प्रिंस सदरुद्दीन कॉलोनी नंबर 1 और नंबर 2 के नाम से, और वो उनमें से एक फ्लैट में 4th फ्लोर पे रहता था, तो हम भी उसके साथ उधर जाके फिट हो गए। अप टू डेट और वेल ऑफ से मेरी मुराद, वो उस ज़माने में मोटरसाइकिल हुआ करती थी उसके पास, जिस तरीके से आजकल के लोगों के पास पराडो और पजारो और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, उस ज़माने में उसके पास ट्रांफ, अपने ज़माने का, उस ज़माने का जो मशहूर मोटरसाइकिल होता था, दैट वाज यूज्ड टू बी ट्रांफ, तो वो उसके पास ट्रांफ। तो वहाँ मैंने लोकल वहाँ पे एक स्कूल में दाखिला लिया जो कि हमारी अपनी कम्युनिटी का था, पैरामाउंट इंग्लिश स्कूल। तो अंग्रेज़ी तो हमारे करीब से नहीं गुजरी थी, तो लेकिन ये कि हमने दाखिला लिया अंग्रेज़ी स्कूल में। मुझे याद है मेरा पहला जो क्लास 5 में ले लिया ना इस क्लास 5th में मेरा पहला जो उन्होंने कहा कि जी हम तो चूँकि 5th की अंग्रेज़ी पढ़ते हैं और आप BC से सीख रहे हैं, तो हम आपको क्लास 2 की अंग्रेज़ी देते हैं, तो आप क्लास 2 की अंग्रेज़ी पढ़ें, हम क्लास 5th की अंग्रेज़ी पढ़ेंगे। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे सारा वो जो भी सिलसिला था ABC पढ़ाया, लिखाया, जो भी। तो मेरा पहला जो लेसन था अंग्रेज़ी का, दैट वाज द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, जो कि मुझे अभी तक याद है। एनीवे, मुख्तसर ही कि वहाँ से मैंने 5th किया। उस मेरे क्लास में जो हमारी हेड मिस्ट्रेस थी, उसकी बेटी भी पढ़ती थी, लेकिन ये कि या उसकी बदकिस्मती या मेरी खुशकिस्मती में फर्स्ट आया। तो एनीवे, फिर वहाँ से मैं गया हूँ आगा खान स्कूल खारदर कराची, वहाँ से नज़दीक पड़ता था, तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। रहते कहाँ पे, शेरशाह में थे? नहीं, उस ज़माने में हम आगराताज कॉलोनी में, आगराताज कॉलोनी में कुछ अरसे के बाद फिर हमने वहाँ से 7th में थे, 8th में, तो मुझे भी सही याद नहीं है, तो हम शिफ्ट हुए हैं शेरशाह में। शेरशाह में D ब्लॉक गली नंबर 4, अच्छा मतलब नया उन्होंने घर बनाया था 1st फ्लोर पे, उसका सर पैर कोई नहीं था, लेकिन ये कि था अप टू डेट, यानी जिस तरीके से आजकल के टाइल लगाते हैं ना, फर्श चमकदार होती है, उसका भी फर्श चमकदार और उसमें रंग लगा हुआ था, ब्राउन कलर का रंग था और उसने उसको चमकाया हुआ था। एनीवे, मैट्रिक मैंने खारदर स्कूल से किया, उसके बाद फिर कब की बात है? इट वाज 1975, 69 से 75, ये 2-3 साल हम आगराताज कॉलोनी में रहे और 2-3 साल हम इधर शेरशाह में रहे, और उसके बाद मैं DJ साइंस कॉलेज में मेरा दाखिला, वो भी लंबी कहानी थी। आई वॉज अमंग्स द लास्ट फ्यू स्टूडेंट्स जो कि जिनको दाखिला मिला। जब दाखिला हो रहा था तो उन्होंने कहा भाई आखिरी 10 सीटें रह गई हैं, तो जिसके ये मेरे 585 नंबर मुझे भी याद है, उसने कहा जो मुझसे पहले वाले थे वो, तो मेरे ख्याल है कि 2 या 3 स्टूडेंट्स थे, आई वाज अमंग्स देम। फॉर्म्स ले लिया और बाकियों को कहा कि अल्लाह हाफ़िज़, और ये मेरा ख्याल है कि 12-13 दिन तक हम लगातार जाते रहते थे। ज़ाहिर है जिनके 85% थे उससे नीचे ला के DJ साइंस कॉलेज यूज्ड टू बी द बेस्ट कॉलेज ऑफ कराची एट दैट टाइम। तो बहरहाल मेरा फॉर्म, थोड़ी देर के बाद उसने मुझे आवाज़ दी कि करीम रहमत, मैंने कहा जी। उसने कहा भाई आपका फॉर्म तो इनकम्प्लीट है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा इसमें तो आपके गार्जियन के साइन ही नहीं है। मैंने कहा मेरा गार्जियन इधर होगा तो मैं साइन करवाऊँगा। तो हम तो सीधे लोग थे। मुख्तसर ये कि उसने कहा नहीं है, हम आपको दाखिल नहीं कर सकते। उस ज़माने में मेरा जो क्लास फेलो था स्कूल का, सलीम अब्दुल करीम मेमन लड़का, उसने कहा कि यार क्या करें अभी। उन्होंने कहा कि जी एग्जामिनेशन का जो हेड है वो है मिसिस मेडोरा, पारसी थी, वो बॉटनी डिपार्टमेंट की हेड थी। हम उसके ऑफिस में गए तो ऑफिस में वो बैठी ही थी, उसके साथ उसकी बेटी, जो टिपिकल होता है ना, बेटी स्कूल से आके उसके पास, फिर वहाँ से उन्होंने घर जाना था। 1-1:30 बजे का टाइम था। उसको हमने कहा कि मैम इस तरीके से हमारे साथ मसला हुआ। उसने सारी बातें सुनी, उसके ऊपर लिख दिया कि प्लीज़ एडमिट। वो मैंने जाकर क्लर्क को दे दी। क्लर्क ने जो लिस्ट बनाई थी नेक्स्ट डे, उसके नीचे अपने हाथ से मेरा नाम शामिल किया। दैट इज़ हाउ आई गॉट एडमिशन इन DJ साइंस कॉलेज। उसके बाद मेरा लंबी कहानी थी। फिर हॉस्टल में कोई 10-15 दिन तक रोज़ाना में जाता रहा, और हॉस्टल में भी मुझे एडमिशन लिया, मीठा राम हॉस्टल।
ڈی جے دائرم جتملی ہندو کے نام پہ تھا اپنے زمانے کا, اور ابھی بھی ہمارا خیر از ون آف دا بیسٹ کالج آف کراچی. اور کیا جیت ملی کیا؟ دائرم جتمل. درم. میتھارم بھی ہندو تھا اس کے نام پہ, ہاسٹل بھی اسی طریقے سے. 2 سال پڑھنے کے بعد پھر ہم نے میرا آلدو کہ میرے 65 نمبر تھے میٹرک میں اور 66% تھی ایف ایس سی میں, تو 66 اور 2% اس کے این سی سی کے بھی نیشنل کیڈٹ کورس کے حساب سے ہمیں 2% اس کے بھی ملتے تھے. تو میرے ایس ایم سی میں بنتے تھے, لیکن میرا ڈومیسائل نہیں تھا کراچی کا, تو میں نے پھر اپنے ایریا کے حساب سے اپلائی کیا اور آئی گاٹ ایڈمیشن ان, لسٹ بنی, اور اس کے بعد پھر میرا نمبر آیا خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں. تو 1977 میں نے ایف ایس سی کیا ڈی جے سے, اور 78 میں آئی گاٹ ایڈمیشن ان خیبر میڈیکل یونیورسٹی. اس زمانے میں خیبر میڈیکل کالج تھا, بعد میں یونیورسٹی بنا. وہاں پہ جا کے بہرحال زندگی کا سفر تھا, ہر سٹیپ ہمارے لیے ایک نئی, مطلب چونکہ ڈی جے سائنس کالج میں جس بیک گراؤنڈ سے ہم گئے تھے, ڈی جے سائنس کالج میں ٹاپ براس کے اسٹوڈنٹس آتے تھے جو اچھے اچھے کالجز کے, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے. تو اینی وے وہاں پہ بھی میری پرسنٹیج آلموسٹ میں نے مینٹین کی, 1% میں نے بڑھائی, تو وہ پھر جا کے میرا نمبر آئی واز 3rd ان مائی انٹری. جو ناردرن ایریا کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئے تھے, ہمارے اس زمانے میں 14 سیٹیں ہوتی تھیں مختلف میڈیکل کالجز میں, جس میں ایک ہوتا تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں جو اقبال گیا ہے. اقبال آج کل نہیں ہے آپ کا سیاسی لیڈر ہے, ہی واز ان کی, وہ اس کو کنگ ایڈورڈ میں, جو اس کے بعد پھر ایک سیٹ ادھر تھی نشتر میڈیکل کالج میں, میرا کلیگ ڈاکٹر نعمت, وہ نشتر میں کیا, میں ملتان. تو وہ زندگی کے وہ سفر چلتے رہے, اور 1983 میں وہاں سے پاس آؤٹ ہوا. جب میں پاس آؤٹ ہوا تو زیادہ تر میرے جو کولیگس تھے وہ اردو سپیکنگ والے تھے, اور وہ اردو سپیکنگ کے لڑکے زیادہ تر ایبٹباد کے ہوتے تھے. تو انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ ہمارے ساتھ آؤ, ادھر ہم کرتے ہیں ہاؤس جاب. تو میرا جو چوائس آف سبجیکٹ تھا دیٹ واز آپتھلمالوجی, آئی اسپیشل. تو میں نے کہا چلو آئی میں کرتا ہوں. ادھر ایبٹباد میں جا کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں, اس زمانے میں یہ جو ابھی نیا کمپلیکس ان کا بن رہا تھا, اٹ واز انڈر کنسٹرکشن. ہاسپٹل ابھی پورا شفٹ نہیں ہوا تھا. ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ہم نے ہاؤس جاب کیا. پروفیسر آفتاب, آپتھلمالوجسٹ, ہائی اسپیشلسٹ. وہاں سے ابھی ہم کر ہی رہے تھے کہ ایڈورٹائز آیا کہ جی آرمی میں انڈکشن ہو رہی ہے. ہم نے بھی اپلائی کیا. وہ نہ 3 میں نہ 13 میں, وہ جب انہوں نے پہلے ٹیسٹ کے لیے بلایا, پھر فزیکل کے لیے بلایا, کرا کے جب وہ فائنل انٹرویو میں ہم پہنچے ہیں, شروع میں تو ہزاروں کے حساب سے تھے, فائنل انٹرویو میں انہوں نے بلایا کوئی 85 اسٹوڈنٹس کو, جس میں میرا خیال ہے کہ 15-20 فیمیل بھی تھیں. جب سلیکشن فائنل جی ایچ کیو میں انہوں نے ہمیں بلایا, وہاں پہ جب ہماری فائنل انٹرویو ہوا تو اس میں ہم کوئی 23 سلیکٹ ہوئے, جس میں 5 بچیاں تھیں, باقی لڑکے تھے. اچھا, اس وقت تک میں نے بڑے بھائی کو, عادل بیگ صاحب مرحوم کو, میرے بڑے بھائی کو نہیں بتایا تھا کہ میں نے اپلائی کیا. جب سلیکشن ہوئی تو دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ یار یہ تو مطلب ہم نے تو گپ میں اپلائی کیا تھا, یہ تو مشکل ہو گیا. لوگوں نے کہا نہیں, اس کے بعد تو ہے پھر آرمی میں بھی یہ لوگ نہیں لیں گے. پھر میں نے بڑے بھائی کو کال کیا تو اس نے بتایا, میں نے کہا کہ میں کیا کروں. اس نے کہا تمہاری مرضی ہے, جانا چاہتے ہو بسم اللہ. اب اس زمانے میں یہ نہیں تھا, ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ جی آپ نے ہاؤس جاب مکمل کرنا ہے. بس وہ میرا خیال ہے کہ 6-7 مہینے کی ہاؤس جاب کے ساتھ ہم نکل گیا, اور جا کے آرمی میں. بہرحال آرمی کی بھی جو لائف جو ہے دیٹ واز اگین, آرمی کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ آپ کو 2 دن دھوپ میں رکھتے ہیں, 2 دن سائے میں رکھتے ہیں, 2 دن برف باری میں رکھتے ہیں. تو پہلی جو میری پوسٹنگ ہوئی ہارڈ ایریا میں, ہارڈ ایریا واز
I was posted to 1 NLI battalion, जो कि सियाचिन में डिप्लॉयड था। सियाचिन वॉर मुझे लड़ने का मौका मिला, लेकिन है कि जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो वो सियाचिन से वापस आ चुके थे गिलगित। तो उन्होंने कहा आप तो इधर रहो ना, मतलब मुझे उन्होंने डिटेल किया। जो उसकी जगह पे नेक्स्ट यूनिट गई थी, दैट वाज सिंध की एक यूनिट थी, 21 AK गोमा। यानी आज़ाद कश्मीर। नहीं AK सियाचिन की AK जो बता रहे हैं। नहीं बटालियन AK की थी, लेकिन ही वाज डिप्लॉयड इन सियाचिन। मतलब AK स्टैंड्स फॉर आज़ाद कश्मीर जी। या एस AK रेजिमेंट थी ना, रेजिमेंट, हाँ उसकी बात। लेकिन उसको डिप्लॉय किया हुआ था सियाचिन एरिया में, जहाँ पे 1 NLI की जगह। एनीवे मैं वहाँ गया, 2 महीने मैंने गुजारी, और द हाईएस्ट पॉइंट वाज अली ब्रंगसा सेक्टर। वो भी एक लंबी कहानी थी। हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं था, लेकिन वहाँ पे उस ज़माने में जो लोग थे ना 21 AK के, उनके लिए चलना और फिर उस 18,000 फीट पे सर्वाइव करना, वो माउंटेन सिकनेस होता है, हाई एल्टीट्यूड के इफेक्ट्स होते हैं, वॉमिटिंग और हेडेक और इस किस्म के। तो लेकिन एक ग्रेजुअली हम गए, हमें तो खैर कोई पता नहीं था। मुख्तसर ये कि वहाँ से आके फिर 1 NLI के साथ हमने मुख्तलिफ इवेंट्स किए, मज़ा आया। इवेंट्स में ये कि वहाँ से जब मैं वापस आया तो 1 NLI आ चुकी थी पाक डे परेड, 23 मार्च की जो परेड होती है, वो उसमें पार्टिसिपेट के लिए पिंडी में थी, ये रेस कोर्स ग्राउंड में, यहाँ पे उनके हुई। और उस ज़माने में NLI की जो यूनिट थी वो सिविल आर्म फोर्सेस थी, यानी एक्चुअल आर्मी नहीं थी, रादर जिस तरह रेंजर्स हैं, FC है, उस लेवल की थी। बाद में फिर उसको सियाचिन के वॉर के बाद फिर उनको आर्मी का स्टेटस मिल गया था। तो बहरहाल पाक डे परेड में हमने सिविल आर्म फोर्सेस को हराया, कप लेके हम वापस गए, गिलगित पहुंचे। गिलगित से हमें स्कर्दू भिजवाया, स्कर्दू से हमजिकुन है इंडस वैली के अंदर, वहाँ पे जाके तकरीबन हमने 2 साल वहाँ पे गुजारे। अच्छे दिन गुजरे। जो हमारे कुलीग्स थे उस ज़माने के, जो बाद में ISI के DG ISI बने, ज़हीरुल इस्लाम, he was a captain with us in 1 NLI battalion. Anyway, वहाँ से फिर मेरी पोस्टिंग हुई चॉइस। मैंने आपको बताया ना कि आपको सर्दी में अगर रखें, बाद में फिर आपको धूप में लेकर आते। तो मेरी हार्ड एरिया के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि किधर जाना चाहोगे। मैंने कहा उस ज़माने में हैवी रिबिल्ट फैक्ट्री HRF हॉस्पिटल टेक्सला ज़्यादा लोगों को पसंद आता था, तो मैं भी आया HRF हॉस्पिटल टेक्सला। वहाँ भी अच्छे दिन गुजारे, लेकिन उसमें एक उन्होंने मुझे टास्क दिया। उन्होंने मुझे भिजवाया पाराचनार कि आप उधर जाएं, ISI के साथ एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करें, जो कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ के लिए बनाया जा रहा है, जो कि पर्शियन स्पीकिंग है। चूँकि मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि मुझे फ़ारसी भी आती। बहरहाल मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन यह कि उधर जाके मैंने अपनी फ़ारसी ठीक की। तो पाराचनार में ISI के साथ सर्विस, उसका अपना एक्सपीरियंस है। उधर जाके हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करना अनदर एक्सपीरियंस था। कोई 7 महीने तक वहाँ पे मैंने गुजारा, वो अनदर एक्सपीरियंस था। उस दौरान मेरी मदर की डेथ हुई, वो भी मतलब साल की बात होगी। इट वाज 1989। 89 में उनका डेथ हुआ। हाँ। तो उस तरीके से फिर मेरा वो एक शॉकिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो फिर वहाँ से मेरी पोस्टिंग हुई है टेक्सला से, मैं फिर नेवी में चला गया। नेवी एक अनदर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। पहले मेरी पोस्टिंग उनके हिसाब से मेरी हार्ड एरिया में हुई। हार्ड एरिया इज ऑन शिप, PNS खैबर में मैं पोस्ट हुआ। तो शिप की दुनिया एक अलग दुनिया है। तो उसमें ये होता है कि आपने सी में जाना होता है फिर 2-3 दिनों के लिए। तो हमारा जो सी में एक्सरसाइज होता था वो ज़्यादातर गवादर की तरफ जाता था। गवादर, पसनी और हमारे ये सारे वो नए नए बने थे।
وہ بھی ایکسپیرینس تھا نیوی میں، کوئی 7 سال میں رہا ہوں، فرام 1990 ٹو 1997۔ اس دوران پھر میری مختلف جگہوں پہ پوسٹنگز رہی۔ ایک پوسٹنگ میں نے کہا نا سی میں 1991 میں آیا ہوں پی این ایس شفا، یعنی ان کا بڑا ہاسپٹل ہے کراچی میں ڈیفینس میں۔ پی این ایس شفا میں 1.5 سال رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر میری پوسٹنگ انہوں نے کر دی ریکروٹمنٹ سینٹر اندر ایکسپیرینس۔ ادھر میں گیا ہوں تو ایک ہمارا کولیگ تھا مفتی، ہی واز ان چارج، آئی واز اے ڈاکٹر۔ میں نے اس کو کہا یار کہ بات سن، اس زمانے میں ہمارے پاس ہوتا تھا سارا ریکروٹمنٹ سینٹر کے پاس، وہ جو جتنے مرضی بھرتی کریں نہ۔ میں نے اس کو بتایا کہ یار جتنے لوگ آئیں گے ان سب کو بھرتی کرنا جی بی کے گلگت بلتستان کے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کوئی 16 بندے میں نے بھرتی کیے 1 سال میں وہاں۔ باقی تو خیر وہ ہر مہینے تو مطلب سارے ہزاروں کے حساب سے ہوتا تھا، لیکن یہ کہ جو ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ نیوی بھی کوئی چیز ہے۔ اسی دوران کہ جتنا عرصہ گزرا پروموشن میں آپ کہاں پہنچے؟ ہاں میں ابھی بتاتا ہوں۔ جب میں نیوی میں جا رہا تھا نا ٹیکسلا سے، میری پروموشن ہو گئی تھی ایز اے میجر۔ تو جب میں پی این ایس خیبر پہ رپورٹ کی تھی ایز اے میجر کی تھی۔ ادروائز فرام 1 این ایل آئی سے لے کے ٹیکسلا تک میں ایز اے کیپٹن کام کرتا ہوں۔ ٹیکسلا میں اندر جو تھا، ٹیکسلا میں جب میری جو پوسٹ جو ڈیوٹی تھی، میں آئی واز ڈوئنگ ایز اے ایڈجوٹنٹ، یعنی 2 آئی سی، مطلب وہاں 2 آئی سی نہیں تھا، ایڈجوٹنٹ سلیش 2 آئی سی یعنی سیکنڈ ان کمانڈ، وہ میں ڈیوٹی کرتا رہا۔ اور پی این ایس خیبر کے بعد پھر ریکروٹمنٹ سینٹر میں نے بتایا، وہاں سے پھر پی این ایس حیدر، جو کہ پاکستان فلیٹ کہتے ہیں، فلیٹ ہیڈ کوارٹر، یعنی جتنے بھی جہاز سی کے اندر چلتے ہیں ان کا ہیڈ کوارٹر پی این ایس حیدر میں، جو کلفٹن میں ان کا سیٹ اپ ہے، وہاں پہ ہوتا تھا۔ وہاں پہ میں گیا ہوں اندر میں، یہ سروہی تھے، ایڈمرل سروہی واز کامپیک، مطلب اس کا انچارج تھا، اور آصف سندیلا واز ہز اسٹاف آفیسر ہیڈ کوارٹر میں۔ بعد میں پھر وہ پی این ایس حیدر ایک الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتی تھی، اس کا سی او بن کے آیا۔ بعد میں پھر جب میں اینڈ میں جب میں ریٹائر ہو رہا تھا، ہی بیکیم دا چیف آف نیول اسٹاف 2010 میں 11 میں۔ تو اس طریقے سے وہاں سے میں نیوی میں 7 سال 97 میں میری پوسٹنگ، میں نے کہا یار کہ میری اپنے علاقے میں پوسٹنگ کراؤ، تو انہوں نے مجھے منیمرگ بھجوایا، اور دسو استور، یس منیمرگ واز اے ٹف، انہوں نے اپنے حساب سے مجھے گلگت بھجوایا، تو میری پوسٹنگ آ گئی منیمرگ فیلڈ ایمبولینس میں۔ جب منیمرگ ہم پہنچے تو اٹ واز 1997 98 میں میجر تھے اس وقت؟ یس آئی واز اے میجر۔ 98 میں پھر یہ کہ میں کارگل وار شروع ہو گئی۔ میں اپنے فیلڈ ایمبولینس سے ایم ایس ٹی موبائل سرجیکل ٹیم کہتے ہیں، لیکن میں 28 بریگیڈ جو کہ شکما میں ڈپلائڈ ہو گئے تھے، ادھر میں چاہ کے ایم ایس ٹی میں نے اسٹیبلش کی۔ میرے ساتھ ایک ڈاکٹر تھا سرجن عدنان، ایک پیتھولوجسٹ تھا۔ تو اینی وے وہاں پہ اگین ٹف لائف۔ تو میں نے مطلب دونوں وارز میں نے کی۔ نیوی میں البتہ ایک ایڈیشنل میں ڈیوٹی آئی تھی، حج میڈیکل مشن۔ ہوتا یہ کہ آرمی سے پھر یہ اپنے لیول پہ جن کی او اے آئی بہتر ہوتی ہے، اور ان کو سلیکٹ کر کے حج پہ بھجواتے ہیں۔ حج میڈیکل مشن ایک ٹیم بنتی ہے جو کہ حاجیوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ میں گیا ہوں، تو کوئی 2 مہینے ہم ادھر رہے۔ کہاں پہ؟ مکہ اور مدینہ میں۔ اچھا۔ وہاں پہ حج میڈیکل مشن کے ساتھ۔ یہ کب کی بات؟ یہ اٹ واز 1995 میرا خیال ہے، 1995۔ تو چان انویز اس کے بعد ہم آئے ہیں جانو منیمرگ، کرگل وار لڑ کے، پھر کرگل وار کے بیچ میں میری آئی یو سی سی یونٹ کمانڈ کورس میجر میں کافی سینئر ہو گیا تھا۔ ابھی میری نیکسٹ پروموشن تھی، پروموشن سے پہلے جو پری ریکوزٹ تھی دیٹ واز میری یونٹ کمانڈ کورس ہونی چاہیے۔ تو وہ وہاں سے میں واپس آیا۔
اس دوران میری غیر موجودگی میں جب میں شکمہ سے واپس آیا تو میرے شکمہ کے جو 2-3 کولیگس تھے, ون واز لالک جان ہو واز آر میس حوالدار ان اسٹور. اس دوران اس کو بھیجا گیا فارورڈ پوسٹ پہ, وہ شہید ہوا وہاں پہ. ایک اور جو اچھا اس وقت آپ وہیں پہ تھے فیلڈ میں؟ یس یس یس. اس کے نہیں مطلب ہے جو مجھے خبر ملی نا, میں جب یونٹ کمانڈ کورس کرنے گیا, مطلب ہے اس وار کے بیچ میں نکل گیا تھا. دوسرا جو تھا کرنل شیر خان, نام اس کا شیر خان تھا, سمپل فرام NWFP, اور بٹ ہی واز شوق اس کو اتنا تھا کہ اس نے اپنا نام ہی کرنل رکھا تھا. اچھا کرنل کرنل نہیں تھا وہ کیپٹن تھا. اس کا نام کرنل شیر خان تھا. اچھا یہ آپ کو مرغال نہیں پتا تھا؟ نہیں وہ ریٹائرڈ جو ہے کرنل نہیں ریٹائر کدھر, مطلب ہی واز اے کیپٹن. اور لیکن اس کا کیپٹن نام ریٹائر ہو گئے, وہ ڈیتھ ہو مطلب شہید ہوا نا. وہ دوسرا, اچھا کرنل شیر خان, ہاں جو شہید ہو گئے تھے. ہاں. بالکل بالکل. اس کا نام کرنل شیر خان تھا, لیکن تھا بیسیکلی ہی واز اے کیپٹن. اور میرے ساتھ ادھر ہوتا تھا میس میں. بعد میں پھر میرا خیال ہے فارورڈ گیا اور اس کے بعد اس کو شہید ہوا اور نشان ہے ادھر اس کو دونوں کو ملا. تو اس کے بعد جو میں پاس گوگا تھے آدم, اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں سے نا مطلب ہے وار کے بعد میں پنڈی آیا, پنڈی یونٹ کمانڈ کورس کیا, پھر میں واپس گیا ہوں. اور پھر جب وہاں پہ میری مطلب اس دوران میرا بورڈ تھا, I was promoted to the rank of لیفٹنٹ کرنل. لمبی کہانی ہے. I was not promoted in the first instance. وہ بھی آج تک مجھے نہیں پتہ چلا کہ میرے ACR کے میری OI ایٹ دا ٹاپ ہوتی تھی ہمیشہ. جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا نا کھانچی میڈیکل مشن میں جو مجھے بھجوایا, میری OI ایٹ دا ٹاپ تھی, تب مجھے انہوں نے بھجوایا تھا. کیا آفیسرز ایفیشنسی انڈیکس. لیکن یہ کہ میری پروموشن انہوں نے کیا, میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے مطلب ہے میرے ACR میں اینول کانفیڈینشیل رپورٹ میں کچھ میرا خیال ہے یونٹ کمانڈ کورس والے نے کچھ پنگا کیا تھا درمیان میں, کیونکہ ہم نے چھٹیاں درمیان میں آئی تو چھٹی پہ لوگ چلے گئے, میں نے بھی مانگی, وہ تو فلائٹ نہیں ہوئی, لمبی کہانی. لیکن یہ کہ میں نے اس کو ٹیک اپ کیا, اور ٹیک اپ اس طریقے سے کیا تو کہ مطلب ہے, اور وہ میرا کیس جینوئن تھا. مطلب بندہ 2 وار لڑے اور اس کے بعد وہ یا اس کا ٹاپ پہ ہو, پھر بھی آپ اس کو پروموٹ نہیں کر رہے. تو اینی وے وہ تھا ایک ہمارا کرنیل تھا اسٹاف MS برانچ میں, اس سے میں نے بات کی اور اس نے اس کو مینیج کیا اور اس کو ایز اے اسپیشل کیس پھر فائنل ریکٹیفیکیشن میں میرا پروموشن ہو گیا. کیا نام تھے ان کے آپ کے؟ نام میرا خیال ہے محمود تھا میرا. وہ تھوڑا سا اسپیشل بھی تھا, اس کے ہاتھ میں کوئی پیرالسس وہ ہوا تھا, اس لیے اس کو اسٹاف جاب دیا تھا انہوں نے. تو وہاں سے جب پروموشن ہوتی ہے ہماری تو پھر نئی یونٹ میں آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے, نئی یونٹ میں جا کے آپ نے رینک پہنا ہوتا. اس دوران میری پوسٹنگ ہوئی تھی, میں آئی واز ان رسالپور. رسالپور میں میری پروموشن کا جو سلسلہ چلا, اینڈ دین آئی واز پوسٹڈ ٹو CMH کوہاٹ. کوہاٹ جا کے میں نے 2000 میں نے رینک لگایا. کس چیز کا؟ ایز اے لیفٹنٹ کرنل. اچھا, جو نیوی میں نے ایک اور اچیومنٹ یہ کی تھی کہ آئی ڈڈ مائی MCPS ان فیملی میڈیسن. جب میں شفا میں تھا تو میں اتنا ان ٹچ تھا اس کے ساتھ کہ میں نے وارڈ میڈیکل وارڈ ہوتا ہے, وارڈ 3 اور 4 ایکیوٹ میڈیکل وارڈ, وہ میں نے چلایا. پھر میں نے ICU چلایا فور 3-4 months انڈیپینڈنٹ. اور اس کے بعد پھر میں اپیئر ہوا اور میں نے MCPS فیملی میڈیسن میں کوالیفائی کیا. وہ ایک اسپیشلٹی اسپیشلائزیشن ہے, لیکن آرمی کے اندر انہوں نے اس کو رسپانسبلٹی دی کہ صرف آفسرز کو ڈیل کرے گا ایز اے اسٹاف سرجن. اپوائنٹمنٹ کو کہتے ہیں اسٹاف سرجن. تو میں پھر اس کے بعد رسالپور, کوہاٹ, اس کے بعد میری سیالکوٹ, ایبٹ آباد, یہ سارے میں نے ہاسپٹلز گزارے. تو 2006 میں میری پوسٹنگ ہوئی ایبٹ آباد میں. ایبٹ آباد میں پھر اگین اٹ واز اے نائس پوسٹنگ, انجوائے کیا. سیالکوٹ بھی انجوائے کیا,
وہاں پہ بھی ایز اے اسٹاف سرجن اور ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز کرتا رہا. تو 2006 میں ایبٹ آباد گیا ہوں. وہاں پہ پھر اسی دوران میں نے اپنا ایک گھر بنایا آخری. میں نے کہا چھت اپنی ہونی چاہیے. ایبٹ آباد میں ایک چھوٹا سا گھر بنایا اور 2009 میں میری ریٹائرمنٹ ہو گئی. 2009 میں اچھا 1 سال LPR پہ رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد وہاں سے پھر میری جو میں نے کہا نا کہ میں نیوی میں میری ایفیلیشن تھی, تو جو میرا CO تھا اور مطلب اچھی میری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی, اس کو میں مبارکبادی دینے جب میں گیا ہوں اسلام آباد ہیڈ کوارٹر, تو اس نے اس باتوں میں اس نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ سکتے ہو. مطلب ری امپلائمنٹ ایک کیٹیگری ہوتی ہے کہ آپ کو دوبارہ وردی بنا کے آپ کو ڈیوٹی دے دی جاتی ہے. تو 7 سال میں دوبارہ نیوی میں رہا ہوں. فرام 2012 درمیان میں 9 سے 12 تک میں 3 سال میں نے ایک میڈیکل کالج NIMS ناردرن انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس, وہاں پہ میں پڑھاتا رہا ہوں. یہ کن کا ہے؟ ایبٹ آباد میں میڈیکل کالج تھا, پرائیویٹ میڈیکل کالج تھا. نیوی میں بڑا انجوائے کیا. 7 سال میں نے 2 سال میں نے ایز اے ڈپٹی کمانڈنٹ کیا. اور چونکہ نیوی کو میں اندر سے جانتا تھا, لوگ بھی مجھے جانتے تھے, بڑا انجوائے کیا. دوسرا باقی جو 4 سال ہے بلکہ 5 سال میں نے سینئر میڈیکل آفیسر MRC یعنی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں نے چلایا. تو اس طریقے سے 2019 میں میرا کانٹریکٹ ختم ہو گیا. اور میں ابھی 2019 کے بعد پھر دوبارہ میں نے کہا نا کہ ڈاکٹر اس وقت ریٹائر ہوتا ہے جب اس کی کال آتی ہے اوپر سے. نہیں سمجھا؟ سمجھ گئے. تو ہمارے ایک دوست تھا, ان کا UK بیسڈ ایک ٹیلی میڈیسن کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا اسلام آباد میں, ہیلو ڈاکٹر کے نام سے. وہاں پہ میں نے ان کے ساتھ کوئی کام کیا. 19 سے 20-21 2 سال ان کے ساتھ کام کیا. ابھی بھی ہے ان کے ساتھ؟ نہیں, ابھی میں فارغ ہو گیا ہوں بیکاز میں اپنا رہائش میں نے چینج کیا. فرام اسلام آباد آئی شفٹ ٹو عسکری 14 مائی اون ہاؤس جو سرکار نے مجھے دیا. اور ادھر شفٹ ہونے کے بعد میں ادھر آیا ہوں اور میں آپ کے سامنے ہوں بس شادیوں میں اور سوشل ورکس میں اسی طریقے سے. تو دیٹ از ہاؤ مائی لائف از. وہ کہتا ہے نا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو دیٹ از آل مائی اسمال بریف ہسٹری آف لائف. تھینک یو ویری مچ. بہت مزہ آیا آپ کے جو ہے نا شروع سے لے کے ابھی تک جو آپ نے ڈسکرپٹیو آرڈر میں ہمیں بتا دیا, بچپن سے لے کے ابھی تک. گرچہ میں اگر چاہوں تو مزید اس کو کھوج لگا کے مزید تفصیل میں جاؤں, لیکن کیونکہ یہ کلپ کا مطلب تھوڑا سا مطلب ہمیں ایشو ہو رہا ہے, وغیرہ سننے والوں کو بوریت نہ ہو, دیکھنے والے اور سننے والے. تو اس حساب سے جو ہے نا میں اس کو یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا. اور لیکن اس سے پہلے کہ اس کو ختم کروں, میں چاہوں گا کہ آپ کائنڈلی یہ جو جتنے بھی آپ کے لائف میں پیچ و خم یا نشیب و فراز آئے ہیں اس حساب سے اگر کچھ بتانا چاہیں کہ آپ کے جو ہے نا زیادہ جو سکسیس سٹوریز انہی دوران میں زیادہ سکسیس سٹوری کیا ہے جس پہ آپ زیادہ فخر کرتے ہیں یا اطمینان ہے آپ کو, اور کوئی ایسا جو چیلنجز آپ کے سامنے جس کو جو نا آپ مطلب کام نہیں کر سکے. نہیں, اگر میں اس کو مختصراً بتاؤں تو 2-3 منٹ میں مختصراً میں بتاؤں, بنیادی طور پر میرے اندر شروع سے محنت مطلب میٹیکولس کام کرنے کا, دل سے کام کرنے کی عادت پڑ گئی تھی, اور وہ چیز ہم نے چلائی ہے. یس, اور اچھے انسٹیٹیوشن سے اللہ کے فضل سے پڑھنے کا چانس ملا. اور آغا خان اسکول کھارادر, DJ سائنس کالج اگین, پھر میڈیکل کالج خیبر میڈیکل یونیورسٹی اگین. آرمی کے اندر جو میں نے اچیومنٹس تو میں اس طریقے سے نہیں کہوں گا. آرمی کی جو نوکری ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ کو ہر لمحے آپ کو چیلنج ہوتا ہے. جو سیاچن کا جو ٹینیور تھا اٹ واز ویری چیلنجنگ,
اور الحمدللہ جو ہائیسٹ پوسٹ ہے دیٹ از کانوے سیڈل آئی ہیو سرو دیئر ان دسمبر ایز ویل ایز ان جولائی. اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ ہمارے پاس کتنے ہائٹ ہوگی سیشن کا؟ 22,000 فیٹ ہے اس کی ہائٹ. اس کی ہائٹ 22 کانوے سیڈل کی. اس وہاں پہ جو تھرمامیٹر وہاں پہ پتھر سے ادھر نظر نہیں آتے, پہاڑ نظر نہیں آتا, ٹوٹل مطلب ہے وائٹ ہوتا ہے, برف ہوتی ہے. اس میں تھرمامیٹر میں -50 تک وہ دکھا سکتا تھا. میں نے اس کو ہلتے ہوئے نہیں دیکھا, اس لیے نہیں کہ وہ خراب تھا, بلکہ وہ ٹیمپریچر اتنا تھا کہ جولائی میں بھی -50 ہوتا تھا ادھر, اور دسمبر میں تو ہوتا ہی تھا. اور اس کے علاوہ بھی چند چیزیں, مثلا یہ کہ جب میں سیالکوٹ میں تھا تو زلزلہ آیا. اس میں بٹگرام گیا ہوں, وہاں پہ کوئی 2-3 مہینے میں رہا ہوں, سرو کیے ہے افیکٹڈ لوگوں کو. اس کے علاوہ کراچی میں جب میں تھا 92 میں سیلاب آیا تھا, ہم انٹیریئر سندھ گئے تھے ٹیم لے کے. وہ یہ سارے چیلنجز, یس جو میں نے آپ کو بتایا. پاراچنار میں جب میں ٹیکسلا میں تھا تو پاراچنار میں ایک ہاسپٹل ISI والے بنوانا چاہ رہے تھے, اس میں گیا ہوں, میں نے ہاسپٹل اسٹیبلش کیا. دیٹ واز اے چیلنجنگ. تو ایک آرمی آفیسر جو ہے نا 24 آورس کا ملازم ہوتا ہے, اس کو ہم نے انجوائے کیا, دل سے کام کیا ہے. اور یہ وہ سروس ہے جس میں آپ کو آپ کا جو کہتے ہیں نا کہ دنیا بھی چلتی ہے اور آخرت بھی, کہ آپ دنیا میں جو کماتے ہیں وہ بھی حلال کا ہوتا ہے, اور آپ کے لیے آنے والا جو زندگی ہے اس میں بھی آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. تو یہ چند چیزیں تھیں جو کہ سیٹسفائنگ تھی. جو سوال یا ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ کے لائف میں, وہ آپ نے بھی ذکر نہیں کیا, میں نے پوچھا بھی نہیں, اور میرا خیال ہے کہ دیٹ از پرٹیننٹ ٹو آسک. شادی کب کی تھی آپ نے, کس عمر میں, اور فیملی کے حوالے سے؟ جب میں نے 1984 میں آرمی جوائن کیا, 1985 میں میں نے شادی کی. شادی میں نے اپنی فیملی میں کی, اور الحمدللہ میرے 2 بیٹے ہیں, 3 بیٹیاں. کچھ کی میں نے شادی کی ہے, کچھ کی کرنی ہے. جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ زندگی کے سفر میں صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. الحمدللہ آئی ایم کمفرٹیبل ان مائی لائف. اور آپ کی جو مسز ہے, وائف ہے, وہ کہاں سے ہیں؟ شی از فرام گلمت. کیا نام ان کا؟ بی بی زیبا. اچھا اچھا. کن کی بیٹی؟ وہ ہیں میری محمد نوا. آپ کے سسر کا نام ہے؟ سسر کا نام اگین فیملی کا ہے, مطلب از فرام آور اون فیملی. ننیال اور سسرال دونوں میرے گلمت میں. صحیح. تو اس کے بعد جو ہے آخر میں آپ ان تمام چیزوں کو ایک دفعہ مطلب نظر میں رکھتے ہوئے, جو ڈسکرپٹیو آرڈر میں جو بیانیہ طریقے سے آپ نے یہاں پہ سامنے لے آئے, پریزنٹ کیا, ان کو دیکھتے ہوئے تمام جتنے بھی آپ کے ایکسپیرینس اور نالج ہے, اس کو دیکھتے ہوئے آنے والے جو وقت ہے یعنی فیوچر, تو اس کو بھی دیکھتے ہوئے آپ ہمارے بالخصوص جوانوں کو, چاہے میل اور فیمیل ہو, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ بڑا مشکل سوال ہے. بات یہ ہے کہ زمانہ آیا کمپٹیٹیو. جس طریقے سے میں نے بتایا نا کہ پہلے میرا بڑا بھائی جب اس نے BA کیا تو اس کو پکڑ کے انہوں نے CSO بنایا اس زمانے میں. ابھی یہ کہ کمپٹیٹیو زمانہ آ گیا, اور ایڈوانسڈ ہر فیلڈ میں ایڈوانسمنٹ آئی, اسپیشلائزیشن کا زمانہ آ گیا. تو مطلب ہے میری سجیشن ہوگی یا ایڈوائز ہوگا یا میرا خیال ہے ریکویسٹ ہوگی یوتھ کے لیے کہ زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے. کمپٹیٹیو ورلڈ ہے. میں آپ کو بتایا نا کہ مثال یہ ہے کہ اگر آپ کو 2 جاب نظر آتی تو اس کے اندر آپ کو 3-4 ہزار کینڈیڈیٹس آپ کو نظر آتے ہیں ٹیسٹ میں بیٹھنے کے لیے.
ابھی یہ کہ زمانہ اس طریقے سے آیا ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی دا جاب کہ جس میں آپ کی سروائیول ہے. آپ کوئی بھی اسکل حاصل کریں ان دا فارم آف کوئی بھی, میں نے کہا نا زمانہ آیا اسپیشلائزیشن کا, کوئی بھی اسپیشلائزڈ فیلڈ پکڑیں اور اس کے اندر گریجولی ترقی کریں. اور آپ بزنس میں بھی جا سکتے ہیں, آپ کوئی اپنا کام کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. آپ کسی بھی فیلڈ میں محنت کریں, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو رزق دے گا. بہت بہت نوازش محترم کرنل ڈاکٹر کریم رحمت صاحب, آپ نے بہت خوبصورت انداز سے, بہت آسان طریقے سے جو آپ کے لائف ہسٹری میں جو چیدہ جو مطلب واقعات ہو گزرے ہیں, جو تجربات سے آپ کو ہو گزرنا پڑا, تو اس حساب سے جو ہے نا آپ نے ہمیں مستفید کیا. اور ہمیں امید ہے کہ اس حساب سے جس طریقے سے کرنل صاحب نے ہمیں بتا دیا لاسٹ میں اپنے جو مطلب خوبصورت پیغام کہ کس طرح سے یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے, اور اس میں علم اور ہنر دو اہم چیز ہے. کہ اگر علم میں جانا ہے تو اس میں کس طرح سے خود کو جو نا تخصیص میں لے جانا ہے, اسپیشلائزیشن کرنا ہے, نہیں تو ہنر کے حساب سے کس طرح سے لوگوں کو آگے, یوتھ کو آگے بڑھنا ہوگا. تو یہ بہت خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم یہیں پہ اس کو جو یہ برنامہ یا پروگرام ہے اس کو ہم اینڈ کر لیتے ہیں. آخر میں آپ کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا اور یہ تمام اپنے لائف ہسٹری ہمارے ساتھ شیئر کیا. اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ایک ہمارے محترم بھائی ہے, مکھی ریٹائرڈ ہے, غلام امین صاحب, اور ٹیچر ریٹائرڈ ہے. ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ بہت ہی دلجمی کے ساتھ جو ہے نا سن بھی رہے تھے, اور یہیں پہ ہمارے ساتھ انہوں نے ساتھ دے دیا. آخر میں آپ کو بہت نوازش ایک دفعہ پھر انجینئر نوید کریم صاحب کہ آپ یہ ویڈیوگرافی بنا رہے ہیں. آپ سب کا شکریہ کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور خدا حافظ. تھینک یو.